بی اے پارٹ فرسٹ کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں نے اصناف شاعری کے تعارف کا ایک سلسلہ شروع کیا اور گزشتہ دنوں جو آپ کے نصاب میں اصناف شعر داخل تھے یا داخل ہیں، ان میں سے قصیدہ، رباعی، قطع، مرثیہ کا تعارف موضوع اور حیت کے اعتبار سے پیش کیا۔ آج کی گفتگو میں مثنوی موضوع بحث ہے۔ مثنوی عربی لفظ اثنین سے بنا ہے۔ اثنین، احد، اثنین، یہ عدد کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے، گنتیاں ہیں عربی کی۔ اس اثنین کے معنی دو کے ہوتے ہیں اور اسی سے مثنیٰ اور مثنوی بنا ہے، جس کے لغوی معنی ہیں دو دو کیا گیا ہے۔ اصطلاح شاعری میں مثنوی کے معنی ہیں ایسی صنف شاعری جس کی ہر بیت میں دو قافیے ہوں اور ہر بیت کے قافیے الگ الگ ہوں، یعنی مثنوی میں جتنے بھی اشعار ہوں گے وہ سب کے سب مطلع ہی مطلع ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ غزل یا قصیدے کی طرح مثنوی کا پہلا شعر یا دوسرا شعر مطلع ہو اور باقی کے اشعار میں جو ہے وہ دوسرے مصرعے میں قافیہ استعمال ہو۔ نہیں، یہاں ہر مصرعے میں قافیہ استعمال ہوتا ہے اور ہر دونوں مصرعوں کے بعد عموماً 99.99% قافیہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک ہی قافیہ دوسرے شعر میں یا دوسری بیت میں ریپیٹ نہیں ہوتا۔ مہذب لکھنوی نے مہذب اللغات میں مثنوی کی جو تعریف لکھی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مثنوی کی بیتوں میں ہر بیت کے دو قافیے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، لہٰذا ابیات مختلف القوافی کو مثنوی کہنے لگے، یعنی وہ اشعار جن میں مختلف قافیے استعمال ہوں ان کو مثنوی کہا جانے لگا۔ آئینہ بلاغت جو آپ کے نصاب میں داخل ہے، اس کے مصنف مرزا محمد عسکری کے الفاظ ہیں مثنوی کی تعریف کے سلسلے میں: مختلف القوافی ابیات کی طویل نظم جس میں تاریخی واقعات یا کوئی قصہ یا حکایت دلچسپ اور نتیجہ خیز طریقے سے بیان کی جائے، اسے مثنوی کہتے ہیں۔ دیکھیے، ابھی تک جو تعریف میں نے کی تھی وہ حیت کے اعتبار سے تھی، اور مرزا محمد عسکری کی اس تعریف میں مثنوی کی حیت اور مثنوی کے موضوع دونوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ مختلف القوافی ابیات کی طویل نظم یہ مثنوی کی حیت ہے، جس میں تاریخی واقعات یا کوئی قصہ یا حکایت دلچسپ اور نتیجہ خیز انداز میں بیان کی جائے، یہ مثنوی کا موضوع ہے۔ عام طور سے مثنوی نگاروں نے، مثنوی کہنے والے شاعروں نے اپنی مثنویوں میں پہلے حمد، پھر نعت، پھر منقبت بیان کی ہے۔ اس کے بعد اس قصے کی یا تاریخی واقعے کی یا حکایت کی تصنیف کا سبب بیان کیا ہے، اور ان تمام چیزوں کے بیان کرنے کے بعد
انہوں نے اصل قصہ یا کہانی کو نظم کیا ہے۔ میں یہاں یہ وضاحت کروں کہ مختلف القوافی ابیات کی طویل نظم، یا مہذب صاحب کے الفاظ میں مختلف القوافی ابیات مختلف القوافی کو مثنوی کہتے ہیں۔ اس میں ایک شرط آپ اور ایڈ کر لیں کہ یہ تمام کے تمام ابیات مختلف القوافی تو ہوں گے، لیکن ان کا وزن ابتدا سے انتہا تک ایک ہی ہوگا، یعنی ایک مثنوی ابتدا سے انتہا تک ایک ہی وزن میں کہی جائے گی۔ میں پھر ایک لفظ استعمال کروں کہ ایک ہی بحر میں استعمال کہی جائے گی، یعنی ان کی مثنوی میں 1000 اشعار بھی ہوں تو وہ تمام کے تمام اشعار ایک وزن یعنی ایک بحر میں ہوں گے۔ مثنوی کے مختلف اوزان نقادوں نے بیان کیے ہیں، عروضی نقادوں نے بیان کیے ہیں، مگر اردو میں عام طور پر 7 وزن رائج ہیں۔ میں ان اوزان کے نام آپ کو سناتا ہوں: بحر ہزج، بحر رمل، بحر خفیف، بحر سری، بحر متقارب، بحر متدارک۔ لیکن یہ حتمی نہیں ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ انہی بحور میں مثنوی کہی جائے۔ اس کے علاوہ اردو شاعری میں جو اور بحریں رائج ہیں ان میں بھی مثنویاں شاعروں نے کہی ہیں، اور شاعروں کی مثنویاں دیگر بحروں میں بھی ہمیں ملتی ہیں، لیکن اردو میں بیشتر مثنویاں بحر خفیف میں ہی کہی گئی ہیں۔ مثلاً قطب مشتری، سحر البیان، گلزار نسیم، یہ ساری کی ساری مثنویاں بحر خفیف میں ہیں۔ مثنوی میں ایک اور بات توجہ کرنے کی ہے، اور وہ یہ کہ قصیدے کی طرح یا غزل کی طرح اشعار کی تعداد معین نہیں ہوتی۔ غزل میں 5، 7، 9، 11، 13، 15، 17، 19 شعر عموماً ہوتے ہیں۔ قصیدے میں 21، 23، 25 اور عام طور سے جو ہے وہ 150 اور 200 کے بھی قصیدے ہمیں تلاش کریں تو شعراء کے دیوان میں مل جاتے ہیں، لیکن عموماً آپ کو قصیدے کے اشعار کی تعداد جو ہے وہ 40-45 سے آگے نہیں بڑھتی۔ لیکن مثنوی میں اشعار کی کوئی تعداد نہ کم اشعار کی نہ زیادہ اشعار کی معین ہے۔ یہ قصے کی طوالت اور اختصار پر منحصر کرتی ہے۔ قصہ طویل ہے تو ابیات کی تعداد طویل اور ہزاروں تک پہنچ جائے گی، اور اگر قصہ مختصر ہے تو 2-4 درجن اشعار پر جو ہے وہ مثنوی مشتمل ہو سکتی ہے۔ جس طرح مثنوی میں اشعار کی تعداد معین نہیں ہے، اسی طرح مثنوی میں موضوع کے اعتبار سے بھی بہت وسعت اور گنجائش موجود ہے۔ مثنوی کا موضوع اصلاح سماج و معاشرہ، حسن و عشق، تاریخ و سیاست، رزم و بزم، فلسفہ و تصوف، اخلاق و مذہب وغیرہ سبھی کچھ ہو سکتا ہے، اور ان تمام موضوعات پر مثنویاں کہی گئی ہیں، اور یہ تمام کے تمام موضوعات بحسن و خوبی مثنوی کی صنف میں نظم ہو سکتے ہیں۔ واقعہ نگاری یا بیانیہ شاعری کے لیے
بیانیہ انداز کے جو ہے وہ قصوں کے لیے مشرقی شاعری میں مثنوی کی نو سے بہتر کوئی اسلوب شاید ہی موجود ہو۔ میری نظر میں واقعے کے بیان کے لیے سب سے بہتر اسلوب مثنوی ہے یا اس کے بعد مسدس ہے۔ جہاں تک مثنوی کے آغاز کا تعلق ہے تو اس صنف کی ایجاد کا فخر ایران کو حاصل ہے۔ فارسی شعراء نے فارسی زبان میں مثنویاں کہنے کی داغ بیل ڈالی۔ اردو شاعری کی میں نے عرض کیا تھا کہ بیشتر اصناف یا یوں کہوں کہ کلاسیکل اصناف مشرقی شاعری یعنی عربی اور فارسی سے مستعار ہیں، لہٰذا مثنوی کی صنف بھی اردو شعر و ادب میں فارسی سے جو ہے وہ داخل ہوئی، اور دکن میں جب اردو شعر گوئی کا باقاعدہ آغاز بہمنی سلطنت میں اور اس کے بعد قطب شاہی اور عادل شاہی سلطنت میں ہوا تو وہاں کے بیشتر شعراء نے غزل کے بعد صنف مثنوی پر ہی سب سے زیادہ توجہ کی، اور بیشتر مثنویاں دکن میں جو ہے وہ کہی گئیں۔ اردو کی مشہور مثنویوں میں دکن کی مثنوی قطب مشتری، گلشن عشق، یوسف زلیخا، پھول بند وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ شمالی ہند میں جو مشہور مثنویاں ہیں ان میں زہر عشق، سحر البیان، گلزار نسیم وغیرہ شامل ہیں۔ آپ نے میری گفتگو کو بہت توجہ سے سنا، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اگلے لیکچر میں اصناف شاعری کے بعد محاسن شاعری پر گفتگو کروں گا۔ شکریہ۔